ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ محفل مجدد اعظم حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے عرس کے موقع سے منعقد ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کسی شاعر نے آپ کی آمد کا اور آپ کی آمد کے بعد آپ کے کارنامے کا ایک مختصر جائزہ شعری شکل میں پیش کیا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں آنکھ کھولی تھی جو زمانہ مغل سلطنت کے زوال کا زمانہ تھا اور انگریزوں کی آمد کا اور ان کے غلبے کا زمانہ تھا۔ عیسوی سن کے حساب سے آپ کی پیدائش سن 1856 میں ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1857 میں مسلمانوں کی اور مغلوں کی جو رہی صحیح طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور مکمل طور سے ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط اور غلبہ ہو گیا، اور چونکہ یہ ملک مسلمانوں سے انگریزوں نے لیا تھا، یعنی پہلے مغل بادشاہ تھے یہاں، ان کی حکومت چلتی تھی، اور انگریزوں نے جو قبضہ کیا تھا، انگریزوں نے جو یہ ملک چھینا تھا وہ مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے انہیں سب سے زیادہ اگر خوف تھا تو وہ مسلمانوں سے خوف تھا، اگر انہیں کسی کا ڈر تھا تو وہ مسلمانوں کا ڈر ان کے دلوں میں سمایا ہوا تھا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں سے ہم نے اس سلطنت کو غصب کیا ہے اور اس سلطنت پہ اپنا تسلط اور قبضہ جمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف ایک دم ایک ہو کر کے اٹھ کھڑے ہوں اور ہماری سلطنت کا تختہ پلٹ دیں۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ہیلے اختیار کیے، بہت سارے نام نہاد مولویوں کو انہوں نے وظائف دیے، وظیفے جاری کیے، اور اپنی فکر کا پرچار کرنے کے لیے انہیں لگایا اور اپنے فکر کا انہیں مبلغ بنایا۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ اگر بانٹنے کی کوشش کی تو وہ مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کی، اور پھر ان میں طرح طرح کے نظریات پیدا کر دینے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ زرخرید علماء کو اپنے پاس کیا، اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ تم نئی نئی فکریں پیدا کرو، نئی نئی باتیں گڑھو، جس کی وجہ سے یہ مسلمان جو آج ایک ہیں ایک نہ رہنے پائے۔ لہٰذا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس زمانے کی اگر تاریخ آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی بکواسیں اس دور میں پیدا ہوئی۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس طرح کی باتیں اگر گڑھی گئی اس زمانے میں، حضور کے ختم نبوت پر آواز اٹھائی گئی، حضور کے علم غیب پر، حضور کی ذات پر، حضور کے ادب پر، اولیاء اللہ کی شان پر جو انگشت نمائی کی گئی، انگلیاں اٹھائی گئی، وہ اس زمانے میں اٹھائی گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسا
اللہ رب العزت کا بندہ نظر آئے, اللہ رب العزت کا ایسا کوئی بندہ اس دنیا میں نظر آئے جو ان تمام باطل اور خرافات باتوں کو اور ان تمام بکواسوں کو اس دنیا سے مٹا سکے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی اس زمانے میں کر سکے. اس کام کا فریضہ اگر کسی نے انجام دیا ہے تو وہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ہے. اس زمانے میں جب ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا تھا, توحید کو لوگ بھول چکے تھے اور توحید کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا تھا, اس زمانے میں بھی اعلیٰ حضرت نے توحید پر اٹھنے والی انگلیوں کا بھی قلع کما کیا, ان انگلیوں کو بھی جڑ سے مٹانے کی کوشش کی اور ناموس رسالت پر اٹھنے والی آواز کو بھی آپ نے اپنے قلم سے اور اپنی زبان سے اسے دبانے کی کوشش کی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اعلیٰ حضرت کوئی معمولی انسان نہیں ہیں. جب آپ ان کے تصنیفات کا مطالعہ کریں گے اور ان کے کارناموں پہ آپ ایک سرسری ہی نظر کیوں نہ ہو اگر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے اور بے پناہ علمی دولتوں سے نوازا تھا. فتاوی رضویہ جو مسائل فقہ حنفی کا ایک بڑا انسائکلوپیڈیا ہے, آپ اسے مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں قرآن مجید کا رنگ نمایاں ہے, حدیث پاک کا رنگ نمایاں ہے, فقہا اور اسلاف کے اقوال کا رنگ نمایاں ہے. جگہ جگہ اگر کوئی اپنی بات کہتے ہیں تو صرف اپنی رائے نہیں کرتے ہیں اور بلکہ اس کو اسلامی طریقے سے صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے پیش کرتے ہیں, براہین و دلائل کے ساتھ اسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا فوراً ہی مطمئن ہو جائے اور مطمئن ہو کر کے جی تو چاہتا ہے کہ اس کتاب کو بوسہ دیا جائے کہ جس نے ملت کی اس طرح سے صحیح رہنمائی کی ہے اور قرآن و حدیث کا پیغام ہم تک صحیح طریقے سے پہنچایا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس زمانے میں چونکہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے موضوع بھی بہت بنایا جا سکتا ہے اور باتیں بھی بہت کی جا سکتی ہیں, وقت نہیں ہے, اس لیے میں آپ کے ترجمے پر ایک سرسری نظر ڈال کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کا علم کتنا بلند تھا اور آپ کی سوچ کس طرح سے دینی ہو گئی تھی, کس طرح سے اسلامی ہو گئی تھی, بلکہ کس طرح سے آپ کی سوچ ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا خصوصی فکر ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں یا بولتے ہیں تو اسلامی فکر اور اسلامی سوچ ہی سوچتے ہیں اور لوگوں کو وہی چیز بتاتے بھی ہیں. اس زمانے میں ترجمہ قرآن کی بھی سخت ضرورت تھی, اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے زرخرید علماء اس زمانے میں انگریزوں نے حاصل کر لیے تھے جن کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی باتیں جو چاہتے تھے بلواتے تھے, انبیاء کی شان میں گستاخی کرواتے تھے. اس زمانے میں ایک ضرورت تھی کہ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے, اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کام کو کیا. اور چونکہ وقت نہیں تھا اعلیٰ حضرت کے پاس, بہت ہی مصروفیت کے ایام تھے, اس لیے انہوں نے صرف اور صرف قرآن مجید کا املا کرایا. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ جو درخواست ہیں یہ آپ کے شاگردوں نے کی تھی کہ حضور اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک کے غلط ترجمے کر دیے ہیں جس سے امت گمراہ ہو رہی ہے, اس لیے آپ ترجمہ کر دیں تاکہ امت کو صحیح رہنمائی اور صحیح گائیڈنس فراہم ہو سکے. اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر آئیے ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں. شروع میں جو قرآن پاک میں جو شروع ہے سورہ بقرہ, اس میں آپ پڑھیں گے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کا ترجمہ جو اوروں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی ان الذین کفروا کا ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ جو لوگ کفر کر بیٹھے یا جو لوگ کافر ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو بھیجا تھا, بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ بندوں کو اللہ رب العزت کا پیغام سنایا جائے اور بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. جو لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں, اللہ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں, وہ لوگ اللہ کو پہچانیں. تو اگر یہی ہوتا کہ جو لوگ کافر ہیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے, آپ چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, تو پھر حضور کو تبلیغ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ یہ ترجمہ کریں گے
کہ جو لوگ کافر ہیں ان پر ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اب کیا ضرورت پڑے گی ان کو ڈرانے کی. یہ اعتراض تھا، بہت بڑا اعتراض، کہ حضور کی بعثت کا مقصد فوت ہو جا رہا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس میں قید لگا دی کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے. اب بلا شبہ جو لوگ ابدی کافر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ہمیشہ کافر ہی رہیں گے، بلا شبہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے ہیں. چاہے کوئی بھی انہیں تبلیغ کرے، حضور پیغام پہنچائے یا کوئی بھی پیغام پہنچائے، اللہ کی باتیں بتائیں، جن کی قسمت میں کفر ہے وہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے. تو دیکھا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ صرف ترجمہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک تفسیر کی بھی حیثیت رکھتا ہے. اور اس طرح سے آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ جو اعتراض بنتے تھے وہ اعتراض بالکل رفع اور دفع ہو گیا. اور اس طرح سے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خصوصیت تمام تراجم پر نمایاں ہو جاتی ہے اور آپ کے ترجمے کی فوقیت تمام تراجم پر یہ ظاہر اور غالب ہو جاتی ہے. ایک دوسری آیت ان اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. اس کا ترجمہ بہت لوگوں نے کیا اور طرح طرح سے کیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے. یہ کلام ایسا ہے کہ جب مومنین کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ خود قرآن پاک کا بیان ہے. اور اگر کوئی ترجمہ آپ ایسا کر رہے ہیں جس کو سن کر کے ہنسی آئے تو یہ قرآن کریم کے طریقے کے خلاف ہے. جب اللہ رب العزت نے وہ قرآن پاک میں جو آیت ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، جب اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے کفار کو چیلنج کیا تھا کہ تم اس طرح کی کوئی آیت بنا لاؤ، تو لوگوں نے ایک بنانے کی کوشش کی تھی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ قصیر. تو اس کو انہوں نے بنایا، لیکن جیسے ہی بنایا لوگ ہنس پڑے اور ہنس کر کے خود ہی اسے ریجیکٹ کر دیا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام تو وہ ہے کہ سن کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آخرت کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، ڈر ایک خوف جسم کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیسی جو ہے جملہ نمائی ہے، یہ کیسے جملے ہیں کہ جن کو سن کر کے ہنسی آ رہی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، بہرحال بہت سارے لوگوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. کچھ لوگوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی کرتا ہے. کچھ لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ انہیں بناتا ہے. یہ ترجمہ آپ دیکھیے کس طرح سے برا ترجمہ ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں بناتا ہے. یہ جو ترجمہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، اس نے کیا کہ اللہ انہیں بناتا ہے. یہ دیکھیے کس طرح سے آپ اس ترجمے کو دیکھیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کو دیکھیے، آپ کو کتنا فرق نظر آئے گا. لیکن جب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تو پھر اس کو ویسے ہی رکھ دیا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو اس لفظ کو ویسے ہی رکھ دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہم ہنسی یا ٹھٹھا یا بنانے کا ترجمہ کر دیں اور پھر اللہ رب العزت سے ہم دور ہو جائیں اور ہمارا ایمان ہم سے زائل ہو جائے. اور پھر یہ دیکھیے ہنسی مذاق کرنا، اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کرنا، یہ کتنا برا ہے. یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور قرآن مجید کے ذریعے میں اس کی برائی اور اس کے بطلان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. تو لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اتتخذون ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. پتہ یہ چلا کہ یہ ٹھٹھا کرنا، ہنسی اور مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے اور جہالت سے ہوتا ہے. دوسری بات
کہ اللہ رب العزت نے، یہ تو نبی فرما رہے ہیں، اور ایک مومن کے لیے بھی اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا ٹھٹھا کرے، اس سے ہنسی اور مذاق کرے، مذاق اڑائے اس کا۔ کیا فرمایا؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ اے لوگوں ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کرے۔ تو ایک ایسی چیز جو نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جہالت ہے، اور اللہ رب العزت ایک عام مومن کے لیے بھی اسے پسند نہیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے لیے اسے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ترجمے کی فوقیت دوسرے کتب تراجم پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آخری مثال دے کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ایک اور آیت ہے کہ وَإِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ اس میں بیان ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کی پارسائی، ان کی پاکیزگی کے بیان میں وہ آیت ہے کہ وَإِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یعنی حضرت عمران کی بیٹی مریم، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے حفاظت کیا۔ آخر اس آیت میں ایک لفظ ہے فرج کا لفظ۔ بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ عمران کی بیٹی مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اس کو آپ دیکھیے اور غور کیجئے، اور پھر اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی کہ ایسے لفظ سے ترجمہ کی کہ اس ترجمے کو سننے کے بعد ذہن میں ایک نگیٹو خیال آ سکتا ہے، ایک منفی خیال پیدا ہو سکتا ہے، اور ایک غلط جگہ پہ انسان کی سوچ جا سکتی ہے۔ شرمگاہ کا لفظ ہے، فرج منے شرمگاہ۔ تو اس نے کہا کہ عمران کی بیٹی نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مریم جو عمران کی بیٹی ہے، انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، اپنی پاکیزگی، اپنی پارسائی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اس سے میرے بزرگوں اور دوستوں آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنا ادب ہے، کتنا ادب ہے، چاہے وہ اللہ کے تعلق سے ترجمہ ہو یا رسول کے تعلق سے ترجمہ ہو یا کسی اللہ کے ولی کے تعلق سے تذکرہ ہو، اس کا ترجمہ کتنے اچھے انداز میں آپ نے کیا ہے کہ ادب جو ایک ہونا چاہیے قرآن کریم کے ساتھ وہ چیز برقرار ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو بلا شبہ اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے بڑا علم عطا کیا تھا، اور قرآن پاک میں جو آپ نے ترجمہ کیا تھا، اور اس ترجمے میں آپ نے دیکھا کہ اور بہت ساری باتیں اور ترجمے بتا کر کے اور فوقیت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے ترجمے کی خصوصیت ایک اور بات سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ صرف ترجمہ املا کرایا تھا۔ قیلولہ کے وقت میں چونکہ آپ کے پاس فرصت نہیں تھی، تو آپ نے حضور صدر شریعہ اپنے شاگردوں کو قرآن پاک کا املا کرایا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، حیرت کی بات یہ ہے کہ ترجمہ لکھوانے سے پہلے، املا کرانے سے پہلے، نہ تو ایسا ہوتا کہ کتب تفسیر کا آپ مطالعہ کرتے، لغت کی تیاری کرتے، حدیثوں کا مطالعہ کرتے، نہیں، بلکہ کوئی اس طرح کی خاص تیاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقت ہوتا اور وقت آتا تو آپ اس میں ترجمہ کرا دیتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ صرف اور صرف وہ پڑھنے کے دوران کتنی محنت انہوں نے کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں نوازا تھا۔ بلا شبہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سبھی کو باخبر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔